ناظرین اور پیارے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن کریم پڑھنے کے لیے جو بنیادی کتاب ہے وہ ہے نورانی قاعدہ۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو قرآن پڑھنے میں دشواری اور مشکل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ میں اس کو بالکل آسان انداز میں بتاؤں، اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری اس کوشش میں مدد فرمائیں۔ تو ناظرین، میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کتاب کو کسی بھی اسلامک بک سینٹر میں جا کر خرید لیں، اور کتاب شروع کرنے سے پہلے جس وقت آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو تختی نمبر 1 میں سب سے پہلے یہ دعا رہے گی، اور اس دعا کو 3 بار پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو ناظرین، آئیے میں سب سے پہلے کتاب کو پڑھتا ہوں۔ تختی نمبر 1، تختی نمبر 1۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات مفردات۔ مفردات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی الگ الگ حرف، جس کو عربک میں بولتے ہیں فرد۔ فرد کے معنی ایک ہوتا ہے اور اس کی جمع کیا افراد ہیں۔ تو یہاں کیونکہ آپ دیکھتے ہو کتاب کھولنے کے بعد کہ ہر کتاب کے شروع میں جو پیج ہے اس میں باکس بنا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر حرف کو الگ الگ باکس میں رکھا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ حرف ہے۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں الفابیٹ، یعنی اے سے لے کر زیڈ تک۔ اور آپ دیکھتے ہو کتاب کے اندر میں کہ با اور تا الف تو الگ ہے، با تا، جس کی رائٹنگ لکھا ہوا جو ہے وہ ایک طرح ہے، صرف اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ نقطے کا ہے۔ اس کے بعد پھر جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، اس میں بھی فرق اسی چیز کا ہے، لیکن لکھا ہوا ایک ہے۔ اس میں لیکن جو لکھا ہوا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ چینجنگ کس میں ہے؟ صرف نقطے میں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آ سکتے ہیں دال ہے، زال ہے، وہ بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ را زا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کہیں را جو پہلا والا را لکھا ہے اسی طرح زا بھی لکھا ہوا ہے، اور کہیں کیا ہوتا ہے اس طرح زا لکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ سین ہے، شین ہے، لکھا ہوا ایک ہے، اس میں فرق کس چیز کا ہے؟ شین میں 3 نقطے کا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ سواد ہے، زواد ہے، لکھا ہوا ایک ہے، اس میں فرق کس چیز کا ہے؟ نقطے کا ہے۔ پھر طا ہے، زا ہے، لکھا ہوا ایک ہے، پھر اس میں چینج کس چیز کا ہے؟ نقطے کا ہے۔ طا ہے، زا ہے، اس میں بھی نقطے ہی کا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عین ہے، غین ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ لکھا ہوا ایک ہے، فرق کس چیز کا ہے؟ نقطے کا ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں فا اور قاف۔ فا میں کیا ہے؟ تھوڑا گول جو بنا ہوا ہے وہ الگ ہے، اور قاف میں پورا گول ہے، جو را تک کے لکھا ہوا ہے۔ پھر میں آپ کو شکل دکھاتا ہوں سین سے لے کر۔ دیکھیے سین جو لکھا ہوا ہے اس کی رائٹنگ کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ کیا فرق ہے؟ لیکن کتاب میں کیا ہے؟ پہلے سین ہے، اس کے بعد شین ہے۔ تو نقطہ اگر ہم پہلے ہی سین میں دینا نقطہ، کیا بن گیا؟ شین بن گیا۔ اسی طرح کیا ہے؟ پھر سواد ہے، زواد ہے، لیکن لکھا ہوا ایک ہے۔ رائٹنگ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، فرق جو ہوتا ہے وہ صرف اور نقطے کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں کہ صرف جو فرق ہے وہ نقطے ہی کا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ تو نقطے کی بات ہو گئی، اور لکھا ہوا کیسے ہے؟ پڑھنا جو حقیقت میں پڑھنا ہے وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہر باکس کے اوپر الگ سے بلیک باکس میں لکھا ہوا پڑھنے کا طریقہ۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، پڑھنے جو انداز ہے وہ پڑھیے۔ تختی نمبر 1 مفردات
الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. جیسے الف، الف خالی. با، با کے نیچے ایک نقطہ. تا، تا کے اوپر 2 نقطے. تا، تا کے اوپر 3 نقطے. جیم، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ. ہا، ہا خالی. خو، خو کے اوپر ایک نقطہ. دال، دال خالی. زال، زال کے اوپر ایک نقطہ. رو، رو خالی. زا، زا کے اوپر ایک نقطہ. سین، سین خالی. شین، شین کے اوپر 3 نقطے. صاد، صاد خالی. ضاد، ضاد کے اوپر ایک نقطے. طا، طا خالی. ضا، ضا کے اوپر ایک نقطہ. عین، عین خالی. غین، غین کے اوپر ایک نقطہ. فا، فا کے اوپر ایک نقطہ. قاف، قاف کے اوپر 2 نقطے. دیکھتے ہوں گے فا ایسا لکھا ہوا ہے اور قاف ایسا لکھا ہوا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ نقطے کا بھی ہے اور لکھاوٹ میں بھی ہے. لیکن اگر ہم اس میں ایک نقطہ بھی ڈال دیں گے یہ فا بن سکتا ہے. انشاءاللہ میں اس کو آگے بتاؤں گا. اور اس میں 2 نقطہ ڈال دیں گے یہ بھی قاف بن سکتا ہے. لام، لام خالی. میم، میم خالی. نون، نون کے پیٹ میں ایک نقطہ. واو، واو خالی. ہا، ہا خالی. حمزہ، حمزہ خالی. یا، یا کے نیچے 2 نقطہ. یا، یا کے نیچے 2 نقطہ. اب آگے آتے ہیں پیج کو پلٹتے ہیں. اس میں بھی دیا ہے جب آپ الف سے لے کے یہاں تک پڑھیں گے اس میں دیا ہے ایک باکس میں نقطوں کی پہچان لکیر دے کے دیا ہے. اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لکیر دیا ہے. یہ لکیر دیا ہے. اب ایک نقطہ دے دیا اوپر نیچے, اوپر 2 نقطہ دے دیا ہے, پھر اوپر 3 نقطہ دے دیا ہے, پھر لکیر دیا ہے, اوپر 1 نقطہ دیا ہے, پھر لکیر دیا ہے, نیچے 2 نقطہ دیا ہے. اس کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ لکیر کے نیچے 1 نقطہ ہے تو کیا کیا بن سکتا ہے. اگر 1 نقطہ نیچے ہے تو کیا بھی کچھ بھی بن سکتا ہے, جیم بھی بن سکتا ہے, با بھی بن سکتا ہے. اور لکیر کے اوپر 2 نقطہ ہے تو تا بھی بن سکتا ہے, قاف بھی بن سکتا ہے. تو لکیر کے اوپر ہے 2 نقطہ ہے. اسی طرح 3 نقطہ اوپر ہے, شین پہ بھی 3 نقطہ ہوتا ہے, تا میں بھی 3 نقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر لکیر کے اوپر 1 نقطہ ہے. تو لکیر کے اوپر کون کون حرف میں نقطہ ہوتا ہے؟ فا میں ہوتا ہے, نون میں ہوتا ہے, فا میں ہوتا ہے, زال میں ہوتا ہے, زا میں بھی ہوتا ہے. اور 2 نقطہ تو ہمیشہ یا کے نیچے ہوتا ہے. تو پھر دیکھتے ہوئے کتاب میں آگے دیا ہے امتحان. اس لیے میں پڑھ کے جو سنایا ہوں, کیا الف خالی, با با کے نیچے 1 نقطہ, تا تا کے اوپر 2 نقطہ, یہ اس لیے پڑھیں. اگر یہ نقطہ پہچان لیں گے, اور بنیادی چیز یہی ہے الف سے لے کر یا تک نقطوں کی پہچان ہے. نقطہ اگر پہچان لیے, کیونکہ دیکھیں ہوں گے آپ شروع میں بتایا ہوں کہ تا, با, سا یہ تینوں لکھا ہوا ایک ہے, لیکن اس میں جو فرق ہے اور کھیل ہے کس چیز کا, نقطے کا ہے. اسی طرح کیا ہے, جیم ہے, ہا ہے, خا ہے, اس میں بھی اسی چیز کا کھیل ہے, نقطے کا ہی پہچان ہے. نقطہ اگر اوپر نیچے آ گیا اور خالی ہے تو ہا بن سکتا ہے, نقطہ اگر اسی نقطہ اوپر ڈال دیں گے خا بن جائے گا, لیکن وہی نقطہ پھر بیچ میں ڈال دیں گے وہ جیم بن جائے گا. اسی طرح زال ہے. اس لیے میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں کہ نقطے کی پہچان ہے. نقطہ اگر یاد کر لیے, آگے جو امتحان ہے کتاب میں وہ پیج میں تا ہے, پھر قا ہے, تا ہے, سین ہے, اس کو بالکل آسان سے پڑھ سکتے ہیں اس وقت جب آپ نقطہ پہچان لیں گے. اس کے بعد پھر کیا مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں ہیں. کیوں لکھا ہوا, لوگ پڑھتے ہیں الف, الف کی 2 شکل, با, با کی 2 شکل. اس کو پہچاننا ہے شکل کیسے بنتی ہے, کیسے بنایا جاتا ہے, پھر شکل کے بعد جو بنتی ہے اس کے بعد کون حرف آ سکتا ہے, کیسے ملا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا ویڈیو میں آگے اس میں بناؤں گا. اور میں آج کا اس سبق کو اسی وقت ختم کرتا ہوں. اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.